باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، طہارت و نظافت، پاک اور صاف رہنا، پاکی اور صفائی ستھرائی کو اختیار کرنا، طہارت و نظافت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ مذہب اسلام کا طرۂ امتیاز ہے اور اہل اسلام کا بنیادی وصف ہے، گویا ان کی پہچان ہے۔ طہارت و نظافت ایک محتم بالشان عمل ہے، آدمی کے لیے باعث زیب و زینت بھی ہے اور ایک سلیم الطبع انسان کے لیے سرمایہ عز و افتخار ہے، یعنی اس کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، ایک اچھی بات ہے۔ اس کو اختیار کرنا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی طہارت و نظافت کے ساتھ رہے۔ متمدن اور مہذب لوگوں کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے طہارت و نظافت کو نہ صرف یہ کہ قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اسی کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں۔ ترقی یافتہ اور زندہ دل قوموں کی یہ پہچان ہے، اسلام اور مسلمانوں کا طرۂ امتیاز ہے۔ پھر طہارت و نظافت، نفاست و پاکیزگی، صاف ستھرا رہنا، اچھا رہنا، ضرورتاً زیبائش اختیار کرنا، ضرورتاً آدمی کا بننا اور سنورنا جو انسانی فطرت کے عین مطابق آ جائے، یہ انسان کو آسودگی اور فرحت عطا کرتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ اچھے رہیں گے اتنے صحت مند رہیں گے، اور جتنا طہارت و نظافت سے آپ بھاگیں گے اور گندگی کا شکار ہوں گے، پاکیزگی سے دور ہوں گے۔ میڈیکل سائنس اگر آپ پڑھ سکتے ہو اور اس کی وادی میں کسی طرح چکر لگا کے آ سکتے ہوں تو دیکھیے یا پوچھیے ان لوگوں سے جو میڈیکل سائنس کے طالب علم ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جتنا آپ گندے ہیں یا نفاست سے، نظافت سے، طہارت سے، پاکیزگی سے دور ہیں اتنا آپ بیمار ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں انسانی دنیا پر ایک بیماری نے تسلط جمایا اور ایک نادیدہ وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، کرونا وائرس۔ آپ نے اس زمانے میں بہت سی چیزوں کو اپنی زندگی میں بالکل نئے پن کے ساتھ اختیار کیا ہوگا، اور ماسک کی پابندی، طہارت و نظافت، نفاست و پاکیزگی کا خیال، ڈاکٹرز کا شدت کے ساتھ اس بات پر زور دینا کہ صفائی کو لازم پکڑیے۔ کورونا کے زمانے میں بہت سی ایسی چیزیں گراؤنڈ پر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے انسانوں کو کہ جو چیزیں آج میڈیکل سائنس حفظان صحت کے بارے میں ان کو بتا رہا ہے، 14 صدی پہلے مذہب اسلام عام معاشرے کی پاکیزگی کے لیے وہ چیزیں بتا چکا ہے۔ چنانچہ
دل و دماغ کو معطر کیا جاتا ہے، معطر ہوتا ہے دل و دماغ طہارت و نظافت، نفاست و پاکیزگی کی وجہ سے۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے سے انسان کو ایک نوع کا انس اور سرور حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ الگ ہی فیلنگز ہوتی ہیں جب آپ صاف ہوتے ہیں، جب آپ اچھے ہوتے ہیں، جب آپ بن سنور کے رہتے ہیں، اور جب ہم اور آپ سڑیل ہوتے ہیں، سڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ فیلنگز، وہ احساسات، وہ جذبات بھی بالکل عجیب ہوتے ہیں۔ یعنی آدمی اس کیفیت کو خود محسوس کرتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اس کو یہ شعور حاصل نہیں ہو پاتا اور وہ اس شعور کو اپنے اندر بیدار نہیں پاتا کہ طہارت و نظافت کی راہ سے گزر کر خود کو ایک سلیم الطبع انسان کے طور پر معاشرے میں پیش کرے۔ جبکہ یہ ایک ایسا بنیادی وصف ہے کہ اس ایک وصف کی بنیاد پر یوں تو ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں تھے، لیکن یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دیگر اوصاف حمیدہ کی بنیاد پر صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، اس ایک طہارت و نظافت والے وصف کی بنیاد پر بھی اللہ نے ان کی تعریف کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے اول جلول رہنا یہ مذہب اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ سڑا ہوا گھمرا آدمی، عجیب پھٹے، بعض لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پائچہ پاجامے کا نیچے ہے، ایک اوپر ہے، حضرت ملنگ بنے گھوم رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک امام تھے، بعد میں انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور عقیدہ حیات النبی کے منکر ہو گئے تھے۔ وہ ایک جھولا اٹھائے سارے سیلمپور میں گھومتے تھے، لوگ آ کے تقوی کی بنیاد بتاتے تھے اس کو۔ میں اس زمانے میں یہاں نیا نیا آیا تھا، وہ آ کے حضرت بڑے متقی امام ہیں، بس ایک جھولا رہے۔ میں نے کہا ہم بھی دیکھیں گے یار تقوی کا معیار کیا ہے۔ اب اگر یہی تقوی ہے، ایک جھولا اٹھائے پھرو اور ایک ہفتے کے کپڑے سڑ رہے ہو، عجیب بات ہے، یہ تقوی ہے؟ بزرگی کا معیار لوگوں نے یہی بنا لیا، پھٹے پرانے کپڑے ہو، حضرت کا ایک بٹن یہاں والا یہاں لگا ہو اور اوپر کے خالی ہو۔ یہ تقوی کا معیار نہیں ہے، یہ بزرگی نہیں ہے۔ یہ تو آپ یہ چاہتے ہیں وہ مفلوج الحال رہ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھیں۔ میاں جو مسلح پہ کھڑا ہو رہا ہے، جس کو آپ مسلح کی باگڈور دے رہے ہیں، جو آپ کا امام بن رہا ہے، اس امام پر بحیثیت امام ذمہ داری ہے کہ وہ طہارت و نظافت کے اعلیٰ معیار پر ہو۔ اب اگر امام صاحب ہی سڑے ہوئے ہوں گے تو پھر مقتدی تو بدرجہ ہوتم سڑے ہوئے ہوں بیچارے، پھر کیا فرق پڑ لیا؟ اس لیے یہ پسند نہیں ہے، شریعت اسلامی قطعاً اس کو روا نہیں سمجھتی ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے صاف ستھرے رہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں اسلام کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر سو اندھیرے کی حکمرانی تھی، اور طہارت و نظافت سے بے اعتنائی اور لاپرواہی تھی، اور اس درجے تھی کہ ناقابل بیان ہے۔ بدن اور کپڑے کی صفائی کو معیوب خیال کیا جاتا تھا، غسل کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حرم مکی میں، صحن کعبہ میں کعبۃ اللہ کا طواف اہل مکہ برہنہ ہو کر ننگے پن کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام آیا، اس نے بوسیدہ، بدبودار، میلے گندے کپڑے میں رہنے کو لازم اور ضروری قرار دیے جانے والے اس کلچر کو جو مذہب اسلام سے پہلے پایا جاتا تھا یکسر کالعدم قرار دیا، اور صاف لفظوں میں کہا اپنی معاشرتی سماجی زندگی سے لے کر اور اللہ کے حضور عبادت کے خانوں میں آنے تک تم پر لازم ہے کہ صاف ستھرے رہو۔ قطعاً مذہب اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اسلام کا پیروکار کسی بھی حوالے سے
بوسیدہ بدبودار اور عجیب قسم کے کپڑے زیب تن کرے یا وہ صاف ستھرا نہ رہے۔ زمانے جاہلیت میں بعض نصرانی راہب اپنے جسم پہ کپڑا ہی نہیں پہنتے تھے، ہمارے یہاں ہوتے۔ آپ جینیوں کو دیکھیے، جینی سماج کے، میں بحیثیت نقد اور ٹپڑی کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یعنی ان کی تہذیب دیکھیں آپ، ان کی تہذیب ہے جو ان کے مذہبی پیشوائیں کپڑے نہیں پہنیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ قابل ستر جو اعضاء ہیں، جس کو مذہب اسلام غیر معمولی طور پر ہدایت کر کے کہتا ہے خبردار، اپنے جسم کا جو ساتر حصہ ہے اس کو چھپاؤ۔ اسی لیے میں نے بہت پہلے کہا تھا، اس پہ لوگوں نے بہت شدت سے رد کیا تھا کہ دیکھو جی بڑے بوڑھوں کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو کیا کہیں ایسے بڈھے کو جو ناف کھولے پھر رہا، اسے شرم نہیں ہے؟ 50 سال کا بوڑھا آدمی ہے، عقل مر گئی بھئی، کیا کہیں ایسے بوڑھے آدمی کو؟ وہ ناف کھولے پھرے گا، ہم پھر بھی اس کی تعظیم کریں۔ اب ناف ڈھک لو، تجھے اتنی عقل نہیں ہے زندگی کے 50 سال کاٹ دیے دنیا میں؟ ناف سے لے کر، ناف شامل ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ پورا حصہ ساتر ہے، اس کا ڈھکنا واجب ہے، قطعاً اس کے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹیاں بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، گھر کی باپردہ خواتین ہیں، بیٹھے ہیں، اور بعضے تو اتنے بڑے بڑبک ہوتے ہیں، بڑبک، بے وقوف، عقل کے اندھے، پورے طور پر عقل مر گئی۔ ناف کھولی، بنیان اوپر کو اٹھایا، لنگی نیچے کو کری، بیٹھ گئے اپنے مکان کے تھلے پہ۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ زمین کے وہ فرعون اس زمانے میں پائے جاتے تھے، آج کے فرعون یہ ہیں۔ ارے بھائی، حیا ہے، طہارت ہے، نفاست ہے، پاکیزگی ہے، اسلام کا مستقل ایک نظام ہے، آپ مسلمان کہلاتے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے قطعاً۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بعضے لوگوں کو یہ شعور نہیں ہوتا، بغل کے لمبے لمبے بال، اینک کھڑا سا، گنے کا کھیت کھڑا ہوتا ہے نا، اینک کھڑا ہے بغلوں میں، اور سینڈو بنیان پہنے گھوم رہے ہیں جیسے ان کی بغل میں جو ہے اود کی باقاعدہ کھیتی ہوتی ہے، ساری دنیا کو خوشبو سنگھانے کا پریاس کر رہے ہیں۔ کس قدر بے غیرتی کی بات ہے۔ اور ان سے بڑے بے وقوف وہ ہیں جو نائی کی دکان پہ جا کے اے لو بھائی، لے بھائی بنا، لے بھائی بنا، بیڑ غرق ہو ان نائیوں کا بھی کم بخت بغلے بناتے ہیں۔ حیا نہیں، شرم نہیں، مر گئے ڈوب کے، پتہ نہیں کہاں عقل مر گئی۔ ارے بھائی، آپ اپنی بغل کے بال صاف نہیں کر سکتے، کیسے انسان ہو؟ یہ عقل قبول نہیں کرتی ہے، طہارت سے کوسوں دور ہے یہ عمل۔ ایک شریف انسان، سلیم الطبع انسان قیامت کی صبح تک اس کو کسی حال میں اپنے لیے گوارا نہ کرے۔ اور یہ ہمارے یہاں عام کلچر ہے، اور یہ اگر یہاں کوئی سیلون والا بیٹھا ہو تو اسے حرام سمجھو اپنے اوپر، بھگا دو ایسے لوگوں کو اپنی دکانوں سے جو یہ کہیں بغل میں دفع ہو یہاں سے، یہاں بال کٹتے ہیں، بغلیں نہیں بنتی، شرم نہیں آتی، بغل نہیں بنا سکتے تم؟ اور پھر وہ نتیجہ وہی نکلتا ہے نا۔ آپ دیکھیں، یہی لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، انہی کا تعارف بحیثیت مسلمان ہوگا۔ اب ان کے عمل کو اور اسلام کی تعلیم کو جب میچ کیا جائے گا تو زمین آسمان کا بیر ہے، فرق ہے۔ اور بالکل ایک دم آپ یہ سمجھیے کہ جیسے ان کو قطعاً کسی صورت مذہب اسلام کی تعلیم کی ہوا نہیں لگی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک جج تھے، وکیل تھے، ریٹائر ہو گئے وہ، ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اسلام کو بہت باریکی سے پڑھا ہے اور مسلمان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، لیکن جب اسلام اور مسلمان کو دیکھتا ہوں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اسلام کی تعلیم کچھ اور کہتی ہے، مسلمان کا عمل کچھ اور کہتا ہے۔ تو ہم اپنے ان رویوں، ان عملوں کی وجہ سے اللہ کے دیگر بندوں کے لیے مذہب اسلام کی دہلیز تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اور یہ باتیں بہت بڑی نہیں ہیں، بہت چھوٹے سے اعمال ہیں، اگر ان کی درستگی کر لی جائے تو معاشرہ بڑی طہارت و نظافت کی ڈگر کا راہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ طے کریں کہ طہارت و نظافت کو لازم قرار دیں گے، اپنی زندگی میں صاف ستھرا رہنے کو پسند کریں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں، مغرب کے لوگ یہ گورے گھومتے ہیں نا، جنہیں ہم اور آپ دیکھنے کو رہے، اتنے گندے ہوتے ہیں حضرت، اندر سے حال دیکھیں آپ،
گورا مغرب بظاہر تہذیب و تمدن کے اعلیٰ معیار پر خود کو سمجھتا ہے، لیکن ہرگز نہیں۔ متانت و سنجیدگی، تہذیب و شائستگی کے بلند دعوے ان کے یہاں کیے جاتے ہیں، لیکن کھوکھلے ہیں۔ اور مزید آپ آگے بڑھیں، کچھ صدیوں پہلے اگر آپ ان کے حالات کو پڑھیں گے تو اور زیادہ مختلف ہوگا۔ ہمارے یہاں بہت سی قومیں بستی ہیں، چنانچہ ہندوازم کو اٹھا لیجیے آپ، ارے بابا ہندوستان کا تو سوبھاگیہ رہا ہے، ہندوستان کا ایک ایسا پرائم منسٹر بھی گزرا ہے جو صبح اٹھ کر اس کا اعلان کرتا تھا۔ مرارجی دیسائی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، کرتوت سے بھی واقف ہو، ضرورت ہی نہیں ہے بیان کرنے کی۔ آپ دیکھیں کسی ملک کا پرائم منسٹر اور علانیہ بطور فخر یہ بات کہے۔ اب آپ ذرا ہندوازم اور مذہبی اسلام کی تعلیمات کا تقابل کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ ریز ہو جائیں اور کہیں رب اکبر کے حضور مولا تیرا احسان ہے جو اسلام دے دیا، ایسی طہارت و نظافت زمین پہ کہیں نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ اوصاف جن اوصاف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تعریف فرمائی ہے، یہ بھی ایک وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں صحابہ کے گروہ میں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے نا پریکٹیکل، کچھ سر پھرے بے وقوف قسم کے نوجوان کہیں کسی دیوار کی آڑ میں کھڑے ہوئے اور پینٹ کی چین کھولی اور کھڑے ہو کر کے استنجا کیا، یہ وہ جو عمل مذہبی اسلام کے پیروکار افراد کی جانب سے، کچھ افراد کی جانب سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ تصور کریں کیا اس کی گنجائش، اس کی اجازت کسی صورت دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر اس سلسلے میں جو ہدایات رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں وہ بہت سخت ہیں، بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ قبر میں عذاب ہونے والے، جو قبر میں عذاب ہونے کا جو اسباب ہیں، جو سبب ہیں، جو جرائم، ان میں سے ایک ہے پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا۔ اس لیے مسلمان سے تو کسی صورت یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ صاحب وہ طہارت سے بھاگے گا، نظافت سے بھاگے گا۔ اسی کو ایک حدیث پاک میں ذکر کیا گیا اور کہا گیا اللہ تعالی صاف ستھرے ہیں اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں اور صاف ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں، شریعت اسلامی کہتی ہے اپنی وسعت و حیثیت کے بقدر پاک و صاف رہنے کا اہتمام کرو۔ اس میں وسعت کے مطابق سنورنا شامل ہے، بننا شامل ہے۔ آپ زیبائش اختیار کریں اپنی گنجائش کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد ہی نظافت پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے کا اہتمام کرتا ہوگا۔ اب ذرا اسلامی تعلیمات کا جو ایک سلسلہ ہے اس پر ایک سرسری نظر آپ ڈال لیں۔ مذہب اسلام کا بنیادی رکن ہے نماز۔ ادھر آپ نے ایمان قبول کیا، ایمان کے قبول کرنے کے بعد اسلام کا سب سے بنیادی اور دوسرا اہم ترین رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کے لیے آپ آئے ہیں تو اب آپ پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ پہلے کہا گیا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب اللہ کے گھر مسجد آؤ تو زینت اختیار کرو، یہاں سے دکان کے سڑے ہوئے کپڑے ختم،
اپنی دکان پہ بیٹھے ہو، پسینے میں شرابور ہو، کپڑے سڑ رہے ہیں، اور انہی سڑے ہوئے کپڑوں میں پسینے کی حالت میں آپ بیٹھے، اور آپ بیٹھ کر کے اللہ اکبر اور پھر لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہو. یاد رکھو ایسی نماز جو کسی کے لیے مضرت کا سبب بنے اور تکلیف کا سبب بنے، وہ نماز کم ہے اور آپ کے لیے باعث گرفت زیادہ ہے. 50,000 کا فون رکھتے ہیں، 500 کا عطر نہیں رکھا جاتا. لاکھ روپے کے فون رکھتے ہیں، 200-400 روپے کے گھر میں ڈسٹ بین نہیں رکھے جاتے، اوپر سے پھینکتی ہیں قابل ترین سلم پور کی میری مائیں بہنیں، گری ہگیس آ کے جیسے امریکہ نے بم گرا دیا ہو. کوئی پرواہ ہی نہیں. کیا گھر کے مردوں کو معلوم نہیں ہے اس کا؟ تنگ گلیوں میں بارش کے زمانے میں گزرنا جرم سمجھیں آپ اپنے کپڑوں کی ضمانت نہیں دے سکتے. اوپر سے گرنے والا پانی کیسا تھا کیسا نہیں تھا. اپنی کیا پوچھو، امام کی کوئی رعایت نہیں ہے. آپ تو آؤ گے کس خانے میں؟ مولوی صاحب جا رہا مسجد کا امام ہے، امام کا پھر بھی کچھ دھرم دھکا ہوئے تھوڑا بہت، وہ بھی نہیں رہا. اوپر سے پانی ڈباب دیکھ رہے ہیں پاگلوں کی طرح. پانی کیسا تھا؟ اے سی لگوایا صاحب نے، فرعون کے دادا ہیں، اے سی لگوایا گھر میں. اپنی مالداری کا اے سی کا پائپ کون لگائے گا؟ تمہارا باپ لگائے گا؟ اے سی لگانے چلے ہو، راحت تم لوگے اور مشقت میں کسی اور کو ڈالو گے. یعنی آپ سمجھے 50,000 کا اے سی ہے اور 500 روپے کا پائپ نہیں ہے. اور شان و شوکت یہ آپ کے لیے صرف نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں بشمول اپنی ذات کے عرض کر رہا ہوں، ٹوٹل مسلم پاپولیشن کا حال یہی ہے. آم کا زمانہ چل رہا ہے، آم کھائے گھر میں سے بیٹھے بیٹھے چل کے پھینک رہا ہے اسٹائل میں. کسی غریب کسی مسلمان پر گریں گے، اس کے کپڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور کسی پہلو سے کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. نہیں، یعنی طہارت و نظافت تو ایسا ختم ہوا بالکل مسلم معاشرے سے کہ جس راستے پر گندگی دیکھو سمجھ جاؤ مسلمان بستے ہیں. یہ تمہارے یہاں نالوں میں سے نکال کے کوڑے کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، ذرا غیر مسلم بستیوں میں نکلوا کے لگواؤ. آپ کے یہاں ہفتہ ہفتہ پڑا رہتا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، پوچھنے والے ہی نہیں ہیں. آپ کیوں پوچھیں گے اپنے کونسلر سے؟ آپ کیوں پوچھیں گے اپنے ودھایک سے؟ نہیں، آپ تو اس کو عبادت سمجھتے ہو کہ کونسلر اور ودھایک آپ کے گھر آ کے ایک چائے پیجئے. ارے ودھایک جی آئے تھے، جبریل آ گئے. ودھایک نہیں آیا، جبریل آ گئے. اور اگر ایم پی آ جائے تو کیا کہنے؟ یہ نہیں ہے، یہ بیس نہیں ہے. بیس یہ ہے کہ آپ مطالبہ کریں یہ کوڑا کیوں نہیں اٹھا ہے، آپ مطالبہ کریں یہ گلیاں کیوں نہیں بنی ہیں، آپ مطالبہ کریں یہ نالیاں کیوں نہیں بنی ہیں. ان مجرموں کو ووٹ دیتے ہو، یہ قوم کے ذمہ دار ہیں. ان کو عیش کرنے کے لیے ووٹ نہیں دی جاتی، اس لیے ووٹ دی جاتی ہے محلوں میں علاقوں میں نظافت و طہارت کا ماحول باقی رہے گا. لیکن رہتا ہے؟ نہیں رہتا. آخر کیوں؟ اس میں جہاں یہ ذمہ دار ہیں وہاں میں اور آپ ان نیتاؤں سے بڑے ذمہ دار ہیں، چونکہ سوال نہیں پوچھتے. ورنہ اگلے چکر میں ہری جھنڈی دکھاؤ نا. میاں میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھ سے میرے ساتھی کہتے ہیں نہ کہا کر، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ قومی مسئلہ ہے. جب الیکشن آئے 5 سال کے مقامی کام پر کانٹریکٹ بیس پر جتاؤ، پہلے طے کرو یہ سب ایشوز ہیں، ان کو حل کرو گے تو بتاؤ ووٹ دیں گے. اور اگر حل کرنے سے قاصر ہو تو اگلے 5 سال میں دھکا دے دو، چل تیرا کوئی اور بھائی آئے گا. ضروری نہیں ہے جو قوم کا کام کرے گا وہ قوم کا رہبر بنے گا. جو سو کے اٹھتے ہیں صاحب، ارے ابھی تو چیپڑے صاف کر رہے ہیں صاحب نیتا جی، اٹھ کے آ رہے ہیں، ہاں بھائی آ جاؤ تشریف لا. میں نیتا جی فجر بھی نہیں پڑھی. تم فجر کی بات کر رہے ہو، ٹائم دیکھو 3 بج رہے ہیں، ظہر بھی نہیں پڑھی. وہ اصل میں رات کو میٹنگ میں تھا، رہا ہوگا میٹنگ میں، فجر فرض تھی، ورنہ فرشتے اسی پر طبیعت سے توڑیں گے. اچھا میٹنگ ضروری تھی، فجر ضروری نہیں تھی. کاوڑیوں کی خدمت ضروری تھی، مسلمانوں کے محلے گندے اور خراب پڑے تھے، نالیاں آٹی پڑی تھی، اس کا خیال نہیں تھا. وہاں ایک کیلے کا جو ہے وہ دے کے، کیا کہتے ہیں اسے، کیلے کا ہوتا ہے نا پورا گچھا جس میں 12-14 پیس ہوتے ہیں، وہ دے کے فوٹو کھچوا رہے ہیں، کاوڑ یاترا کی سیوا کر رہے ہیں. نیتا جی دھلو گے اتنا توڑے گا اللہ، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا.
اسی پر بجے گا۔ یہی کاوڑ یاترا کے لوگ، مظفر نگر میں بیٹی رکشا توڑ دی گئی، مفتی اور جناب من کہیے کہ کتنے مزدور لوگوں کو محض ٹچ ہونے پر مار دیا گیا۔ ایسی سیکیورٹیاں فراہم کی جاتی ہیں، نماز کے لیے 5 منٹ روڈ کے لیے اجازت نہیں ہے، اور کاوڑ یاترا کے لیے کئی دن روڈ بند کیے جائیں گے، بلاک کیے جائیں گے، لوگوں کو مصیبت کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور پھر ہمارے مسلم پنڈت جی، نیتا جی کاوڑیوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بیڑا غرق ہو ایسے نیتاؤں کا، برباد کرے اللہ ان کو، یہ قوم پر دھبا ہے۔ ارے بابا یوں کیوں نہیں کہتے لکم دینکم ولی دین؟ یہ تمہارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، تمہارا دینی مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دینی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی ملک میں محبت کے ساتھ رہیں گے، لیکن ہم تمہارے مذہبی معاملات میں شریک نہیں ہو سکتے۔ موت آتی ہے کہتے ہوئے، لیکن نہیں، اس لیے کہ کفر کا خمار، کفر کا رعب، کفر کا دبدبا، پارٹی ٹکٹ کاٹ دے گی جیسے پارٹی خدا ہو، اور یہ مستقل ایک ایشو ہے، بات دوسری طرف نکل جائے گی، سمیٹ رہا ہوں، اس پہ پھر بات کروں گا انشاءاللہ کسی موقع سے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، توجہ کریں۔ آپ نماز کے لیے آئے، پروردگار نے کہا جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ اللہ کیوں؟ عبادت کرنے آ رہے ہیں، اسلام ہے، یہ خیراتی مذہب نہیں ہے، یہ خیراتی دین نہیں ہے، مزید آگے بڑھیں۔ پروردگار نے جو نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ فرمایا اب جب تم نماز کے لیے آ رہے ہو، جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، جگہ پاک ہے، اب وضو کرو، آپ وضو کرو، وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھو، منہ کی گندگی مسواک کے راستے سے ختم کرو، مزید آگے بڑھو، جہاں تک ممکن ہو غسل میں ممکنہ حد تک آلائش کو صاف کرو۔ جنابت لاحق ہونے کے بعد آپ غسل کر رہے ہیں، ناپاک ہو گئے تھے، پاک ہو رہے، جہاں تک ممکن ہو آلائش کو صاف کیجئے۔ اور پھر فرمایا جسم پر آخری حد تک پانی بہائیے، زائد مونچھوں کو تراشیے، حضرت لمبی لمبی مونچھیں یہاں تک آ رہی ہیں، اور اسی حال میں گلاس میں پانی پیا جا رہا ہے، مونچھوں کے بال گلاس میں آ رہے ہیں پانی میں، اور صاحب اکڑے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، پوزیشن بنا رہے۔ ارے بھائی یہ نہیں ہے، مذہب اسلام اس سے کوسوں دور ہے، وہ صاف کہتا ہے اس طرح کا کلچر رکھنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم، ہر ہفتے ناخن کاٹنے کا حکم، استنجے میں ڈھیلے اور پانی دونوں کو جمع کرنے کی ترغیب دی گئی، بیت الخلاء میں جوتے پہن کر داخل ہو، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، پیشاب اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا حکم دیا گیا۔ قضائے حاجت کے بعد جب آپ استنجا کر کے فارغ ہو گئے، صابن کا زمانہ ہے اب تو، اس زمانے میں جب صابن اتنی کثرت سے نہیں پائی جاتی تھی، مٹی میں رگڑ کر ہاتھوں کو صاف کرو تاکہ گندگی صاف ہو جائے، طہارت کے نظافت کے معیار پر آپ پہنچ جائیں۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام صاف لفظوں میں اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے خبردار خبردار خبردار، ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کے پیروکار رہو اور کسی طرح گندگی کا شکار رہو۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو انسان کو طہارت و صفائی کے حوالے سے حساس بناتی ہیں اور انسان کو نفاست پسند، پاک باز، خوش منظر اور خوش جمال بناتی ہیں۔ احادیث شریفہ میں طہارت و صفائی کے بڑے فوائد بیان کیے گئے۔ ایک روایت میں ہے جو شخص پاکی کی حالت میں سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پاکی کی حالت میں، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ناپاک نہیں ہو سکتا۔ جنازہ لایا گیا، کچھ پنڈت جی الگ کھڑے، نماز پڑھ لو، حضرت میں پاک نہیں ہوں، نہ ہوا دور عمر، پکڑا جاتا، کوٹا جاتا، پاک بھی نہیں ہو، جنازے میں آئے ہو تسلی دینے، تعزیت کرنے، ہمدرد بن کر پاک بھی نہیں ہو، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، کیا کرو گے؟ اس حال میں تم مر گئے تو کہاں جاؤ گے؟ کس امید پر ناپاک گھومتے ہو؟ کیا یہ امید ہے کہ ایسے مرو گے کہ غسل بھی ملے گا؟ نہیں معلوم کہاں مرے، کب مرے، کیوں مرے، کس کو پتا ہے غسل ملے کہ نہ ملے۔
اس لیے شریعت کہتی ہے پاک رہو۔ ایک روایت میں جو شخص اپنے گھر آنگن اور استعمال کی چیزوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے اس سے فقر و فاقہ تنگ دستی دور ہوتی ہے، مالداری نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مال آوے، کوئی آوے جی حضرت تعویذ دے دو، یہ مجھے کٹا لو۔ یار کہاں لے آیا، ایسے آدمی کے پاس لایا، میں تعویذ مانگ رہا تھا، ڈکیتیوں کہہ رہا مجھے کٹا لو۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث کہہ رہی ہے یہ مونچھوں کے بڑھنے سے گندگی ہے، نظافت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے۔ اور جب طہارت و نظافت نہ ہو تو فقر آتا ہے، تنگی آتی ہے، پاکیزگی سے مال آتا ہے۔ اب مال چاہیے نا بھائی، ارے بابا مال چاہیے نا، تو مال چاہیے تو صاف رہو، ہینڈسم رہو۔ اول جلول مسلمان آج عجیب سی حالت ہے، اسی حال میں بینک میں جا رہا ہے، اسی حال میں کمپنی میں جا رہا ہے، اسی حال میں شو روم میں جا رہا ہے۔ وہ شو روم میں انٹری کر رہا تھا اور اس نے جو ہے باہر سے، بھائی سائڈ ہٹو، دیکھو مسلمانوں سے بیر رہ گئے۔ مسلمان سے بیر نہیں ہے، ایک سڑے ہوئے مسلمان سے بیر ہے۔ مسلمان سڑا ہوا ہوتا ہے، اچھے رہو پھر دیکھو کون بیر کرتا ہے۔ ابھی ایک پنڈت جی کا ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، یعنی پنڈت جی حقیقت میں، تو وہ کہہ رہے ہیں مسلمان جس دن مسلمان ہو جائے گا کسی کا باپ اس کو اس دنیا پر حکمرانی کرنے سے نہیں روک سکتا، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے۔ اب مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے راہ کے راستوں میں سے ایک راہ یہ بھی ہے، راہوں میں سے ایک راہ یہ بھی ہے کہ وہ طہارت، نظافت، پاکیزگی کا خیال کرے۔ معاف کرنا، ادھر ابھی جب نکلو گے نا ادھر چپلوں کی حالت دیکھنا اور ادھر کو دیکھنا۔ یہ ہم اور آپ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، میں بھی ہوں، صرف آپ نہیں ہے میں بھی ہوں آپ کے ساتھ، مذہبی اسلام کے پیروکار۔ اور میں کسی مذہب کے لوگوں سے مقابلہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام کا مقابلہ کسی سے نہیں، ہاں مسلمان کا مقابلہ کسی سے ہو سکتا ہے۔ سکھوں کو دیکھیں، اسلام کے تقابل میں سکھ مذہب کو نہیں لایا جا سکتا، لیکن سکھوں کے مقابلے مسلمانوں کو لایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آپ، بڑے سے بڑا آدمی صاحب گردوارے میں جائے گا اور جانے کے بعد وہاں خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ ہمارے یہاں تو باہر کا سب کچرا لا کے بڑے بھی اندر تک ہاتھ ڈالے گلے میں، سب کر کے مسجد کے وضو خانے میں تھوکے گا۔ چچا گھر ہی کر لیتے کام، لوگ نماز پڑھ رہے، بتاؤ میں کیا کروں، مجبوری ہے بھائی۔ دیکھو بوڑھا آدمی، نہیں بوڑھے تو ہو، اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ممکن ہے کسی کو قے ہو جائے، ممکن ہے کسی کو اتنا ناگوار گزرے کہ اس بیچارے کے لیے مشکل ہو جائے۔ خیال کریں، بازار والے، دکانوں پر کام کرنے والے، کارخانوں میں کام کرنے والے، کام کسی اور کے کارخانے میں، اور ٹوائلٹ استعمال مسجد کا کریں گے۔ اپنے دکاندار کا سر کھاؤ نا، اس کارخاندار کا سر پھوڑو، اتنے سارے ملازم رکھے، ٹوائلٹ تیرا باپ بنائے گا؟ پتہ چلا ان سب کے لیے استعمال مسجد کا، پھر اتنی جلدی میں استنجا کرنے آتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پارلیمنٹ کی میٹنگ چھوڑ کے آیا ہگو، کیا کہیں ان کو، آپ بتائیے نا کیا کہیں؟ اتنی اجلت، آئے گا استنجا کرے گا، بھاگے گا تیزی سے۔ بھائی ایک لوٹا ڈال دیتے یار، احسان ہوتا آپ کا، کیا زیادتی کر رہے ہو یہ؟ میں ہی تھوڑا ہی آتا ہوں، یا اوپر سے جبر، میں ہی تھوڑا ہی آتا ہوں، دنیا آتی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ یہ خیال کر لو کہ ایک لوٹا میں ڈالوں، آنے والا خیال کرے، تو آٹومیٹکلی صفائی رہے گی۔ میرے بھائی طہارت کو اپنائیں، 1000 آپ مزدور رکھ لیجئے، 1000 آپ کام کرنے والے رکھ لیجئے، جب تک میرے آپ کے کردار میں نظافت و طہارت نہیں ہوگی تب تک نظافت و طہارت کا ماحول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے آخری حدیث سن لیجئے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی دن وضو کی وجہ سے امت محمدیہ کے اعضاء، یہ جسم کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، خوب چمکدار اور روشن ہوں گے، اور ان کی وجہ سے امت پہچانی جائے گی۔ سبب پیچھے کیا ہے؟ طہارت و نظافت۔ طے کریں، اول جلول نہیں رہیں گے، بے تکے نہیں رہیں گے، ہینڈسم رہیں گے، اچھے رہیں گے، ہر ہفتے ناخن کاٹیں گے، ہر ہفتے مونچھیں بنائیں گے، صاف ستھرا رہنے کو پسند کریں گے، نئے نہیں ہیں پرانے صحیح مگر دھلے ہوئے کپڑوں کا ہر دوسرے دن استعمال کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو طہارت و نظافت کا اعلیٰ معیار عطا کرے۔